اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ریویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47 اسلام آباد، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کیپٹل ریویوز ٹاک میں وفاقی اداروں کی کارکردگی پر تحقیقاتی رپورٹس کے ساتھ نیوز، تجزیہ اور تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی برننگ عوامی نوعیت کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ڈپارٹمنٹ ICT کی سرپرستی میں چلنے والا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ۔ ناظرین کرام، یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ شاید کوئی ہی ایسا فرد ہو اسلام آباد میں بسنے والا جس کو اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پالا نہ پڑتا ہو۔ ایک موٹر سائیکل سے لے کر پراڈو، لینڈ کروزر، BMW اور پتہ نہیں کیا کیا کون سی گاڑیاں رکھنے والے پاکستانی اسلام آباد کے شہری اس ڈپارٹمنٹ کا رخ کرتے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ کی بد انتظامی کے مناظر آپ اس پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے پارکنگ کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ ایک پبلک شاہراہ ہے جہاں پر اسلام آباد میں انٹری کے لیے سر کیا سروس پرووائڈ گاڑیوں کی ایک روانی ہوتی ہے، جو کہ اس یہاں پر سچویٹڈ دفتر کی وجہ سے انتہائی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہاں پر ٹریفک انتظامات کا کوئی انتظام آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹریفک کا اہلکار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جب چاہے جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں، وزٹ ہی سمجھ کے چلے جائیں۔ ایک آدھ بندہ ہوتا ہے جو آگے چوک پر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے وہ ٹریفک بھی کنٹرول نہیں ہوتی۔ نیکسٹ، ناظرین کرام، یہ ایکسائز کے آفس میں انٹری کے لیے ایک بہت بہترین اسٹرکچر بنایا گیا ہے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے، لیکن یہاں پر آپ کو سیکیورٹی کا کوئی اہلکار، کوئی ڈیٹیکشن سسٹم آپ کو نہیں ملے گا۔ جس کا دل چاہے جس راستے سے، ان سے یا آؤٹ سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اور اس سے بھی آگے چلتے ہیں، اندر کے مناظر دیکھیں۔ یہاں پر اندرونی بیرونی حصے میں ٹاؤٹ مافیا کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہ چار دیواری کے اندر اور چار دیواری سے باہر ایسے لوگوں کی طاق میں رہتے ہیں جو صحبت سے بچنے کے لیے یا 2 نمبری دھندا کروانے کے لیے ایکسائز کا رخ کرتے ہیں۔ اب یہ ایکسپرٹ ٹاؤٹ مافیا، تجربہ کار ٹاؤٹ مافیا کمال شاطر طریقے سے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو بریفنگ دیتے ہیں، ان کو شاندار پریزنٹیشن کے ساتھ قائل کرتے ہیں اور ان سے ان کی فائل پکڑتے ہیں
اور اپنے مخصوص ذرائع کے ساتھ منٹوں میں سیکنڈوں میں اندر سے فائل کلیئر کروا کے ان کے حوالے کرتا ہے۔ اور جو بھی مکہ ہوتا ہے وہ کچھ ان کا ہوتا ہے، وہ کچھ ظاہر اندر والوں کا ہوتا ہے۔ اندر والے مفت میں تو کام کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہے جنرل اوور ہال سچویشن، جو آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں جا کر دیکھیں۔ مگر ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں وہ بہت دلچسپ، کیونکہ میرا اکثر وزٹ سروے کے حوالے سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کا ایک کمپیوٹرائز انسپیکشن سیکشن ہے، جہاں پر گاڑیوں کا کمپیوٹرائز چیک اپ کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی ٹاؤٹ مافیا کا غلبہ ہے، حالانکہ انسپیکشن ایریا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایجنٹ کا داخلہ ممنوع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پر داخلہ ممنوع ہے وہاں ہی ٹاؤٹ مافیا کا مکمل کنٹرول ہے۔ تو صاحب نے مجھے جج کرتے ہوئے یہ خیال کیا کہ میں بھی کوئی ان کا متوقع کلائنٹ ہوں، تو فوراً میرے پاس آگے صاحب کیا معاملہ ہے۔ میں نے بھی انجانا بنتے ہوئے ان سے کہا یار یہ میں گاڑی کا کیسے ہوگا، تو بڑے سادہ سے انداز میں نے اس کے ساتھ بات کی۔ تو انہوں نے کہا صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ میں نے کہا پیچھے کھڑی ہے۔ کہتے لے آؤ۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو پہلا نمبر ملے گا۔ میں نے کہا کیسے ملے گا، یہ تو اتنی بڑا ٹریک ہے۔ وہ کہتا جی آپ نے ٹریک میں نہیں آنا، پھر 4000 روپے آپ کے لگیں گے، آپ 4000 روپے دیں، سب سے پہلا نمبر آپ کو۔ اور یہ بکنگ اوور آل سارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی حدود میں ہوتی ہے، مختلف مافیا کی بکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہے یہ گفتگو دلچسپ؟ آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ اگر آپ لطف اندوز کم ہو رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ خود ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کا قصد کریں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے آپ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ یہ ساری بد انتظامی کا آپ مجھے بتائیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ تو آئیے ذمہ دار کی طرف چلتے ہیں۔ جناب بلال اعظم صاحب بہت اچھے مزاج کے آفیسر ہیں، میرا کئی مرتبہ ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کام کے حوالے سے، بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کے فرائض منصبی ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ڈائریکٹر ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، یا پھر ان کی غفلت ہے، یا پھر ان کی نااہلی ہے، یا پھر سیدھی سی بات ہے ان کی ملی بھگت۔ یہ ٹاؤٹ مافیا کا کنٹرول کیوں نہیں ان کے قبضے میں آتا؟ ٹھیک ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کروا تو سب کچھ سکتے ہیں، ان کی ایک فون کال پر سارا سسٹم ایکٹیو ہو سکتا ہے، مگر نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی یہاں پر ٹاؤٹ مافیا کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں یہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہماری منتظمین کیا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ جو درجنوں کے حساب سے ٹاؤٹ مافیا گردش کر رہا ہوتا ہے، ان کے سہولت کار کون؟ کیا بلال اعظم کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ اگر بلال اعظم کو، میں پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر بلال اعظم کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، ان کے نالج میں یہ بات، ان کی سہولت کاری کے فرائض ادا کرنے والے اندرونی سرکاری آفیسرز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو بلال اعظم صاحب ایک نااہل آفیسر ہیں۔ ان کو
اپنے فرائض منصبی کا پاس رکھنا چاہیے، اپنے عہدے کی تقدس کو بحال کرنا چاہیے، اور اندر شرافت کے لبادے میں لپٹی کالی بھیڑیں، کالے کرتوتوں کے حامل سرکاری سہولت کاروں کا تعاقب کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کڑی سزائیں تجویز کرنی چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے، اصول، قواعد و ضوابط، قانون اور جناب موصوف کے فرائض منصبی تو یہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے سوائے یہ تجزیہ، تبصرہ یا بریکنگ نیوز پیش کرنے کے۔ یہ میرا پروفیشن ہے۔ الحمدللہ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے حقائق پر مبنی بات کو زیر بحث لاتا ہوں، چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کہیں بھی میری غلطی ثابت ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھے ویلاگ کرنا پڑا، ناظرین کرام، ایک ایسا شخص، کلیریکل سٹاف کا بندہ، عمران خالد نامی مارکیٹ پیٹی کا کلرک، جو بے شمار وارداتوں میں مطلوب جعلی فیک نمبر پلیٹ، گرین پلیٹ کے ساتھ لگژری گاڑی کے اوپر کارستانیوں میں مصروف، ایک نمبر مختلف گاڑیوں کے اوپر لگا کر وارداتیں، مگر وہ شخص بجائے سزا پانے کے بتدریج ترقیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں، یہ لگژری گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں، یہ موصوف کے تصرف میں ہے۔ اس کی باضابطہ اپلیکیشنز بھی ڈپارٹمنٹ کو گزاری گئی، لیکن ڈپارٹمنٹ میں ایکسائز نے صاف ایک لیٹر لکھ کر فارغ کر دیا کہ اس نمبر کا اندراج یا یہ فیک نمبر پلیٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے جاری نہیں ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں بلال اعظم صاحب سے سوال کرتا ہوں، بلال اعظم صاحب، آپ ایکسائز کے منتظم ہیں، آپ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، آپ کے کندھوں پر ایک بڑی قومی ذمہ داری موجود ہے، اور آپ کو ایسے کرمنل لوگوں کے بارے میں ادراک نہیں، جبکہ آپ کو مطلع بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک اور شخص جو ایک سیکشن کے انچارج ہیں، زہیب بھٹی صاحب کے بھی نالج میں یہ بات موجود ہے، ان کو موصوف کے بارے میں علم بھی ہے، لیکن گاڑی کی ریکی نہیں ہوتی، گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن آؤٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سمیت ہمارے تمام ذمہ داران اداروں کی کارکردگی پر صرف سوالات نہیں بلکہ لمحات فکریہ ہیں۔ ایسے کرمنلز کے خلاف کارروائی کے لیے میں جناب ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن صاحب اور چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، رنداوا صاحب پلیز خدا کے لیے اگر آپ سہولتیں مہیا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کرمنل کے خلاف تو روک تھام کریں۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ ہم بقیہ اس کی روایات آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔